بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 44 لاش کے ٹکڑے کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ناگ جہاز کے عرشے پر دھوپ میں لیٹا رہا۔ ماریا جنگل کے درختوں اور جھاڑیوں میں سے گزرتی امبر کی تلاش میں چلی جا رہی تھی۔ دوسری طرف وحشی امبر کو رسیوں میں جکڑ کر جنگل میں ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں چاروں طرف اونچے پہاڑ اور چٹانیں تھیں۔ ان کے درمیان کھاڑی سے دور ایک وادی میں وحشیوں کے کچے مکان بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے امبر کو ایک کوٹری میں بند کر دیا اور خزانہ اپنے سردار کے آگے جا کر رکھ دیا۔ وحشی سردار نے خزانے کی اشرفیاں اور جوہرات دیکھے تو دنگ رہ گیا۔ اس نے اسی وقت حکم دیا خزانہ اس کوٹری میں چھپا دیا جائے۔ خزانے کا صندوق سردار کی جھونپڑی میں لے جا کر چھپا دیا گیا۔ اب سردار نے فیصلہ کیا کہ جس قیدی کو پکڑ کر لایا گیا ہے اسے دیوتاؤں کے آگے قربان کرنے کی تیاری کی جائے۔ امبر کو دیوتاؤں کے آگے ذبح کرنے کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اس وقت دن کا سماں تھا۔ قربانی اگلے دن صبح صبح دی جا رہی تھی۔ یہ بات امبر نے ان وحشیوں کی زبانی سنی جو اس کی جھونپڑی کے باہر پہرا دے رہے تھے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس قیدی کو صبح سورج نکلنے سے پہلے قربان کر دیا جائے گا۔ امبر کو بڑا غصہ آیا کہ ان گدھوں نے اس کے لیے خواہ مخواہ کی ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ کمبخت کو جب معلوم ہوگا کہ وہ امبر کو قربان نہیں کر سکتے تو نانی یاد آ جائے گی۔ اس نے سوچا کہ ناگ اور ماریا کو ضرور معلوم ہو گیا ہوگا اور وہ اس کی تلاش میں آ رہے ہوں گے۔ امبر نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ماریا وغیرہ کے آنے سے پہلے ہی اس جگہ سے نکل بھاگے تو اچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماریا کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ اسے معلوم تھا کہ ناگ زخمی ہو گیا ہے۔ اب وہ کسی ایسی ترکیب پر غور کرنے لگا جس پر عمل کر کے وہ اس جگہ سے فرار ہو جائے۔ دوسری طرف ماریا برابر جنگل میں آگے بڑھ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ چٹانوں کی وادی میں آ گئی۔ یہاں اس نے ایک ندی کو دیکھا جو بل کھاتی ہوئی وادی سے گزر رہی تھی۔ اب شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جنگل میں رات ہو گئی اور اندھیرا چھا گیا۔ ماریا پریشان ہو گئی۔ پیچھے جہاز میں ناگ زخمی بھی اکیلا تھا۔ وہ جنگل میں تنہا تھا۔ امبر وحشیوں کی قید میں تھا۔ وہ رات ہونے سے پہلے پہلے امبر تک پہنچ جانا چاہتی تھی مگر ایسا نہ ہو سکا۔ وہ ایک درخت کے نیچے پتھروں پر بیٹھ گئی۔ اسے نہ تو تھکان تھی اور نہ ہی نیند آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اسے اپنا سفر اپنی تلاش جاری رکھنی چاہیے۔ چنانچہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ندی عبور کر کے وہ گھنے جنگل میں سے گزرنے لگی۔ اب وہ ایک پہاڑی کی ڈھلان چڑھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آسمان پر چاند نکل آیا جس کی روشنی میں جنگل کی ہر شے صاف دکھائی دینے لگی۔ ماریا پہاڑی پر سے دوسری طرف اتری تو اس نے چاندنی میں دیکھا کہ وادی میں ایک طرف چٹانوں کے سائے میں چھوٹی چھوٹی کچی کوٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ اس کا ماتھا ٹھنکا کہ ہو نہ ہو امبر اسی جگہ وحشیوں کی قید میں ہے۔ وہ وادی میں آ گئی۔ ماریا کسی کو دکھائی تو دے نہیں رہی تھی لیکن اس کے وجود کو کتوں نے محسوس کر لیا تھا۔ کتے بھونکنے لگے۔ ماریا چلتی چلی گئی۔ وہ کچی جھونپڑیوں کے قریب آ کر ایک درخت کے پاس رک گئی۔ کتوں کو بھونکتے سن کر دو چار وحشی جھونپڑیوں سے باہر آ گئے۔ وحشیوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کہ کتے کیوں بھونک رہے ہیں اور کن پر بھونک رہے ہیں۔ کتے رات کو کبھی نہیں بھونکتے تھے جب تک کہ ان کو کوئی آدمی آتا دکھائی نہ دے، مگر انہیں وہاں کوئی بھی آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آخر انہوں نے کتوں کو پکڑا اور لے جا کر دوسری کوٹری میں بند کر دیا۔ ماریا ایک کوٹری کے پاس آ کر رک گئی۔ اس کوٹری کے اندر ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ اس نے کھڑکی کی درز میں سے جھانک کر اندر دیکھا۔ کیا دیکھتی ہے؟ اندر ایک موٹا آدمی جس کے سر پر پروں کا تاج تھا اور جو اس آدم خور قبیلے کا سردار معلوم ہوتا تھا، ہیرے جواہرات کا صندوق کھولے بیٹھا ہے۔ اس کے پاس دو چار وحشی بھی زمین پر بیٹھے تھے۔ سردار انہیں کہہ رہا تھا، یہ بڑا قیمتی خزانہ ہے، میں نے ایسے خوبصورت قیمتی ہیرے کبھی نہیں دیکھے۔ وحشی بولا، سردار دیوتا ہم پر بڑے خوش ہیں۔ سردار نے ہنس کر کہا، جب ہم اس قیدی کو دیوتاؤں پر قربان کریں گے تو وہ اور زیادہ خوش ہوں گے۔ ماریا سمجھ گئی کہ یہ لوگ وہی غلطی کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کئی آدم خور کر چکے ہیں، یعنی وہ امبر کو قربان کر رہے ہیں۔ اب ماریا کے سامنے دو سوال تھے۔ پہلا کہ کس طرح سے امبر کو یہاں سے نکالا جائے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اپنے ساتھ خزانہ بھی یہاں سے لے کر جہاز پر جایا جائے۔ سب سے پہلے وہ یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ امبر کون سی کوٹری میں قید ہے۔ اس نے کوٹریوں کے چکر لگانے شروع کر دیے۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی کوٹری کے آگے آ کے رک گئی جہاں دو وحشی نیزے ہاتھوں میں پکڑے بڑے چاقو چبند ہو کر پہرا دے رہے تھے۔ ماریا سمجھ گئی کہ امبر اسی کوٹری میں قید ہے۔ وہ اس کوٹری کے اندر جانا چاہتی تھی۔ ماریا قریب آ گئی۔ پھر اس نے ایک وحشی کے سر پر روڑا مارا۔ وہ پلٹ کر اس وحشی کی طرف گھوما۔ کیا تم نے مجھے مارا؟ دوسرا وحشی بولا، نہیں تو۔
میں تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ پہلا بولا، مگر میرے سر پر کسی نے روڑا مارا ہے۔ تمہارا وہم ہے، اگر میں تمہیں نہیں مار سکتا تو پھر یہاں اور کوئی نہیں ہے، تمہیں کوئی خواب آیا ہوگا۔ دوسرا وحشی سر کو جھٹک کر پھر سے پہرا دینے لگا۔ ماریا نے پہلے والے وحشی کے بالکل قریب آ کر زور سے چیخ ماری۔ دونوں وحشی اچھل کر گر پڑے۔ اٹھ کر انہوں نے نیزے تان لیے اور ہوا میں نیزے چلانا شروع کر دیے۔ ماریا جلدی سے پرے ہٹ گئی، اسے جان کا خطرہ تھا، کیونکہ وحشی ڈرنے کی بجائے مقابلے پر اتر آئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس قبیلے میں جن بوتوں سے کوئی بھی نہیں ڈرتا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ قبیلے کے بڑے جادوگر نے انہیں یہی کہہ رکھا تھا کہ وہ جن بوتوں پر حکومت کرتا ہے۔ ماریا پریشان ہوگی کہ اب کوٹھی کے اندر کیسے جایا جائے۔ رات گزر رہی تھی، چاند مغرب کی طرف چلا گیا تھا۔ اتنے میں امبر نے اندر سے آواز دی، جو صرف وحشیوں نے سنی تھی۔ ایک وحشی نے دروازے کے ساتھ منہ لگا کر کہا، سو جاؤ، صبح تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا، اب آرام کر لو۔ پھر دونوں وحشی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ماریا کو ان پر سخت غصہ آ رہا تھا کہ کمبخت رستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ امبر اس کوٹھی میں بند ہے۔ ماریا نے آگے بڑھ کر ایک وحشی کے ہاتھ سے نیزہ چھین لیا۔ وحشی نے جو نیزہ غائب ہوتے دیکھا تو چکرا گیا۔ اب وہ ڈر گیا تھا، کیونکہ نیزہ کبھی کسی نے اس کے ہاتھ سے چھین کر غائب نہیں کیا تھا۔ اس نے دوسرے وحشی سے کہا، یہاں کوئی بھوت آ گیا ہے۔ پہلا وحشی بولا، ہم اس بھوت کا مقابلہ کریں گے، ہمارے جادوگر نے کہا ہے کہ سارے بھوت ہمارے غلام ہیں۔ یہ کہہ کر وحشی نے نیزہ چلانا شروع کر دیا، بھوت جہاں کہیں ہوگا مجھ سے قتل ہو جائے گا۔ ماریا پرے ہٹ کر کھڑی ہوگی۔ اسے اس وحشی پر خاص طور پر بے حد غصہ آ رہا تھا کہ کمبخت مقابلے پر اتر آیا ہے۔ ماریا نے آگے بڑھ کر نیزے کی نوک وحشی کی گردن میں چبوئی۔ وحشی اچھل کر پرے ہٹ گیا۔ بھوت مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تم خبردار رہنا۔ دوسرا وحشی ڈر گیا تھا، وہ وہاں سے بھاگنے کی فکر میں تھا۔ اب جو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی کی گردن سے خون بہنے لگا ہے تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، یہاں سے بھاگ چلو، نہیں تو یہ بھوت ہمیں مار ڈالے گا۔ پہلا وحشی بولا، ہرگز نہیں، میں اس بھوت کو ماروں گا اور یہاں خود اسی جگہ مر جاؤں گا۔ بہادر وحشی ہوا میں نیزے لہرا رہا تھا۔ ماریا بھی گھبرا گئی کہ یہ ضدی راستے سے ہٹتا ہی نہیں۔ اتنے میں اس کا نیزہ ماریا کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نیزے سے ٹکرا گیا۔ وحشی چیخ مار کر بولا، میں نے بھوت کے نیزے سے اپنا نیزہ ٹکرایا، اب میں بھوت کو ہلاک کر دوں گا۔ اب اس نے زیادہ جوش کے ساتھ حملے شروع کر دیے۔ ماریا پریشان ہو کر پیچھے ہٹنے لگی۔ شاید اس وحشی نے ماریا کے قدموں کی چاپ سن لی تھی۔ وہ ٹھیک اس طرف بڑھ رہا تھا جدھر ماریا پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ بڑھتے بڑھتے بالکل ماریا کے اوپر آ گیا۔ ماریا کے لیے اب سوائے اس کی اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے وحشی کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ اس نے نیزہ اٹھایا اور اس زور سے پھینکا کہ وہ وحشی کے سینے میں گڑ گیا۔ ایک چیخ کے ساتھ وحشی زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اسے گر کر تڑپتے دیکھ کر دوسرا وحشی وہاں سے شور مچاتا بھاگ گیا۔ ماریا نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ جلدی سے کوٹھی کی طرف بڑھی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر جاتے ہی اس نے دیکھا دیے کی ہلکی ہلکی روشنی میں امبر رسیوں کے ساتھ جکڑا زمین پر پڑا ہے۔ امبر بھائی، میں آ گئی ہوں، ماریا نے کہا۔ امبر نے پوچھا، نا کا کیا حال ہے؟ ماریا بولی، وہ آرام کر رہا ہے، آپ اب میرے ساتھ یہاں سے نکل چلو۔ امبر بولا، ماریا بہن، میری رسیاں کھول دو، مگر سوال یہ ہے، ہم خزانے کا صندوق لیے بغیر یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ماریا نے کہا، خزانے کا صندوق سردار کی کوٹھی میں ہے اور اس وقت وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے لالچی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ امبر بولا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے سردار کی کوٹھی میں چل کر خزانے پر قبضہ کرنا ہوگا۔ ماریا نے کہا، یہ مشکل کام ہے، اسے تم نہیں کر سکتے کیونکہ تمہیں سارے دیکھ کر پکڑ لیں گے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ صبح یہ لوگ تمہیں پھانسی پر چڑھا کر تمہاری لاش دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دریا میں پھینک رہے ہیں۔ امبر بولا، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، مگر کیا تم اکیلی خزانے کو یہاں سے نکال سکتی ہو؟ ماریا نے کہا، میں خزانے کو سر پر اٹھا کر جہاز تک تو نہیں لے جا سکتی، لیکن کم از کم اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ خزانے کو غائب کر دوں۔ کوئی بھی سوائے میرے اسے نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ وحشی لوگ تمہیں دیکھ کر خزانے کو بھی دیکھ لیں گے اور پھر ہمارے لیے خزانے کو جہاز تک لے جانا مشکل ہو جائے گا۔ ہاں، یہ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، پھر تم جس طرح چاہو کرو۔ ماریا نے کہا، تم اسی کوٹھی میں ٹھہرو، میں خزانہ سردار کی کوٹھی سے اٹھا کر باہر لاتی ہوں، باہر لا کر میں اسے غائب کر دوں گی، پھر آ کر تمہیں اطلاع کر دوں گی۔ ماریا امبر کی کوٹھی سے نکل کر سردار کی کوٹھی کی طرف چلی تو سامنے سے وحشی لوگوں کا ایک گروہ امبر کی طرف آ رہا تھا، کیونکہ بھاگے ہوئے وحشی نے وہاں جا کر شور مچا دیا تھا کہ کسی بھوت نے اس کے ساتھی کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس گروہ میں قبیلے کا جادوگر سب سے آگے تھا، اس میں سردار بھی تھا۔ وحشی کی لاش کو جادوگر نے غور سے دیکھا، امبر اندر ہی تھا۔ سردار نے وہاں نیا پہرا لگوا دیا، پھر اس نے جادوگر سے کہا، اپنے جادو سے پتہ لگاؤ کہ یہ بھوت کون ہے۔
یہ کیوں یہاں آ گیا ہے؟ اس کو یہ جرأت کیسے ہوئی کہ میرے آدمی کو ہلاک کر دے؟ تم ان پر کیسی حکومت کرتے ہو؟ جادوگر نے ایک دائرہ بنا کر زمین پر ہڈیاں پھینکی اور منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف ماریا نے میدان صاف دیکھا تو سردار کی کوٹھڑی کی طرف بڑھی۔ اس کا خیال تھا کہ کوٹھڑی خالی ہوگی، مگر وہاں دو وحشی پہرا دے رہے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں میں نیزے اور تلواریں تھیں۔ ماریا کے لیے وقت بہت کم تھا۔ سردار کے آنے سے پہلے اسے خزانے کو کوٹھڑی میں سے نکال کر باہر لے جانا تھا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر ایک وحشی کے ہاتھ سے تلوار چھین لی۔ ابھی وہ پلٹ کر دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کی تلوار کون چھین کر لے گیا کہ ماریا نے تلوار مار کر اس کی گردن اڑا دی۔ دوسرا وحشی چیخ مار کر بھاگ گیا۔ ماریا فوراً سردار کی کوٹھڑی میں داخل ہو گئی۔ ادھر ادھر تلاش کر کے آخر اس نے دیکھ لیا کہ خزانہ کہاں ہے۔ خزانے کا صندوق باری تھا، مگر اس صندوق کو باہر لے جانا بہت ضروری تھا۔ ماریا اسے گھسیٹتی ہوئی کوٹھڑی میں سے باہر لے آئی۔ باہر آ کے اس نے صندوق کو کسی نہ کسی طرح جھک کر اپنے سر پر اٹھا لیا۔ صندوق کو اپنے سر پر اٹھانا تھا کہ وہ غائب ہو گیا۔ صندوق کے غائب ہوتے ہی ماریا نے جنگل کی طرف واپس پلٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جنگل میں جا کر وہ تھک گئی۔ اسے پسینہ آ گیا اور ٹانگیں ڈگمگانے لگی۔ اس نے خزانے کے صندوق کو ندی کنارے ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپا کر اوپر مٹی اور پتھر ڈال دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر واپس گھومی۔ ادھر قبیلے کے وحشی جادوگر نے منتر پڑھنے کے بعد اپنا سر کھجایا اور دوسری بار پھر ہڈیاں پھینک کر زور زور سے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ پھر وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا۔ سردار نے گرج کر کہا، تم چپ کیوں ہو جادوگر؟ کیا بات ہے؟ جادوگر نے کہا، سردار، کوئی عجیب غریب قسم کی شے یہاں آ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے میرا جادو نہیں چل رہا۔ سردار نے غصے میں آ کر کہا، کیا مطلب؟ جادوگر بولا، غصے میں نہ ہو سردار، کام خراب ہوتا معلوم ہو رہا ہے۔ یہاں کوئی ایسی روح پھر رہی ہے جو بڑی طاقت رکھتی ہے۔ سردار نے طیش میں آ کر کہا، میں اس بد روح کے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ جادوگر کہنے لگا، اگر تم ایسا کر سکتے ہو سردار تو ضرور کرو۔ میں جا رہا ہوں۔ میں اس زبردست طاقت والی روح کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے جادو نے بتا دیا ہے کہ اس کوٹھری میں کوئی بہت ہی بھاری طاقت والا آدمی قیدی بنا بیٹھا ہے۔ سردار نے جادوگر کو برا بھلا کہتے ہوئے کہا، بھاگ جاؤ بدبخت یہاں سے، آج سے تم بھی میرے دشمن ہو۔ جادوگر اپنی ہڈیوں کی پوٹلی اٹھا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ سردار نے کہا، صبح ہونے والی ہے، اس قیدی کو قربان کر دیا جائے۔ شاید دیوتا ہم سے ناراض ہیں، اس طرح وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ وحشی امبر کو کوٹھری میں سے پکڑ کر باہر لے آئے۔ وہ رسیوں میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ وحشی اسے اس جگہ لے آئے جہاں تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے دیوتا کے آگے پھینکا جانا تھا۔ وحشیوں کا سردار قیدی کو جلد سے جلد قربان کر دینا چاہتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ دیوتا ناراض ہو گئے ہیں اور جب تک وہ قیدی کی قربانی نہیں کرے گا دیوتا اس پر خوش نہیں ہوں گے۔ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ قیدی کی گردن اڑا دی جائے۔ جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک وحشی چیختا ہوا آیا، سردار، خزانہ غائب ہے۔ سردار غصے سے پاگل ہو گیا۔ کیا کہا؟ خزانہ غائب ہے؟ کون لے گیا خزانے کو؟ ابھی تو میں اسے کوٹھری میں چھوڑ کر آیا تھا۔ وحشی نے کہا، سردار، ایک پہرے دار کی وہاں لاش پڑی ہے، دوسرا غائب ہے۔ سردار چلایا، اس قیدی کی گردن اڑا دو، یہ ساری اسی کی کارستانی معلوم ہوتی ہے۔ جلاد تلوار چلاؤ۔ جلاد نے تلوار اپنے سر کے اوپر سے گھما کر پوری طاقت سے امبر کی گردن پر ماری۔ تلوار امبر کی گردن سے لگتے ہی دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جلاد منچکا سا ہو کر رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ زمین پر قیدی امبر کی گردن گرے گی، مگر اس کی جگہ تلوار اس کے اپنے ہاتھ سے چھوٹ کر دو ٹکڑے ہو کر گر پڑی تھی۔ وہ سردار کی طرف دیکھنے لگا۔ سردار نے جلدی سے دوسری تلوار اس کی طرف پھینک دی۔ اس دوسری تلوار سے اس کی گردن اڑا دو، یہ کچھ جادوگر ہے۔ جلاد نے سردار کی تلوار تھام کر امبر پر دوسرا حملہ کیا، مگر اس بار بھی تلوار ٹوٹ کر گر پڑی۔ اب ماریا بھی وہاں پہنچ گئی تھی اور دلچسپی سے یہ سارا کھیل دیکھ رہی تھی۔ امبر نے بلند آواز میں کہا، سردار، تمہارے قبیلے کی ساری تلواریں ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی، مگر میرے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلے گا۔ سردار خود اپنی تلوار لے کر آگے بڑھا جو اسے جادوگر نے خاص طور پر دی تھی۔ اس تلوار پر ایسا جادو کیا گیا تھا کہ وہ کسی بھی بڑے سے بڑے جادوگر کی گردن اڑا سکتی تھی۔ سردار نے امبر کے قریب آ کر کہا، دیکھتا ہوں اب تم کس طرح بچتے ہو۔ یہ کہہ کر سردار نے امبر پر بھرپور ہاتھ سے وار کیا، مگر تلوار اس دفعہ بھی یوں ٹوٹ کر گر پڑی جیسے وہ کسی لوہے سے جا ٹکرائی ہو۔ سردار طیش میں آ گیا۔ اس نے حکم دیا، اس قیدی پر تیروں کی بارش کر دو، یہ دیوتاؤں کی امانت ہے، اسے ضرور قربان کرنا ہوگا۔ وحشیوں نے امبر پر تیروں کا مینہ برسانا شروع کر دیا۔ امبر کے جسم سے تیر ٹکرا کر زمین پر گر رہے تھے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ماریا نے ایک وحشی کے کندھے پر سے تیروں کا ترکش اور کمان چھین لیا۔ اس نے تیر کمان میں جوڑ جوڑ کر ان وحشیوں پر چلانے شروع کر دیے جو امبر پر تیر برسا رہے تھے۔ وحشی ماریا کے تیر لگنے سے مرنا شروع ہو گئے۔ ادھر امبر کو بھی ایک تیر نہیں لگ رہا تھا۔ سردار گھبرا گیا۔ امبر بھی تانگ آ گیا تھا۔ اس نے زور لگا کر اپنی رسی تڑوا لی۔
اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے ایک وحشی کو اٹھا کر اوپر اچھال دیا، دوسرے کو اٹھا کر درخت پر پھینک دیا، تیسرے کی گردن پر مکہ مارا اور گردن توڑ دی۔ اب امبر نے سردار کی گردن پر نیزہ رکھ دیا۔ اے مغرور انسان، بول اب میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تیری زندگی اور موت میرے سامنے کھڑی ہے۔ سردار نے ہاتھ جوڑ دیے، وہ پہلے ہی امبر سے ڈر گیا تھا۔ اے عظیم انسان، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ امبر نے اسے چھوڑ دیا اور ماریا کو آواز دی، اے آسمانی روح، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ ماریا امبر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، مگر اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ امبر نے کہا، اگر میں تمہیں معاف نہ کرتا تو تم سارے کے سارے ایک ایک کر کے موت کے منہ میں چلے جاتے۔ اس وقت میرے پاس ایک آسمان کی روح کھڑی ہے، یہی وہ روح ہے جس نے تمہارے وحشیوں پر تیر چلائے ہیں۔ میں اگر اسے حکم دوں تو یہ ابھی تم سب کو ہلاک کر سکتی ہے۔ سردار نے جھک کر کہا، ہماری جان بخشی کر دو اے آسمانی روح، ہم سے بڑی بھول ہو گئی، ہم اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں، تم جس طرح سے حکم دو گے ہم اسی طرح کریں گے۔ امبر نے ماریا سے کہا، اے آسمانی روح، ان لوگوں سے بات کرو۔ ماریا نے کہا، تم لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہ ہمارے جہاز پر رات کو حملہ کرتے؟ تم نے ہمارے ایک بھائی کو زخمی کر دیا ہے، ہمارے جہاز پر سے خزانہ اٹھا کر لے گئے، میرے بھائی کو تم نے ہلاک کرنے کی کوشش کی، کیوں؟ آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ خیر، اب تمہیں تمہارے کرتوت کی سزا مل گئی ہے، لیکن سزا تھوڑی ملی ہے، تم لوگوں کو زیادہ سزا ملنی چاہیے تھی، لیکن اب تمہیں معاف کیا جاتا ہے۔ امبر نے کہا، اے آسمانی روح، خزانے کا صندوق کہاں ہے؟ ماریا نے کہا، اسی جنگل میں ندی کنارے پڑا ہے۔ امبر بولا، سردار، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس خزانے کو سر پر اٹھا کر ہمارے ساتھ چلو اور اسے ہمارے جہاز پر لاد کر واپس آؤ۔ سردار نے سر جھکا کر کہا، مجھے منظور ہے سرکار، میں آپ کا خادم ہوں۔ امبر اور ماریا وحشی سردار کو ساتھ لے کر ندی کنارے آ گئے۔ ماریا نے ایک جگہ سے جھاڑیاں اور پتھر ہٹانے کے لیے کہا۔ وحشی سردار غلاموں کی طرح جلدی جلدی پتھر اور جھاڑیاں ہٹانے لگا۔ نیچے سے خزانے کا صندوق نکل آیا۔ امبر نے کہا، اس صندوق کو سر پر اٹھاؤ اور ہمارے جہاز پر چلو۔ جو حکم سرکار۔ سردار نے خزانے کا صندوق اپنے سر پر اٹھایا اور امبر اور ماریا کے ساتھ چل پڑا۔ دن نکل آیا تھا، سورج کی روشنی جنگل میں چاروں طرف پھیل گئی تھی، اور جنگل میں سے نکل کر کھاڑی کے کنارے آ گئے۔ سامنے ان کا جہاز کھڑا تھا۔ امبر نے ناگ کو آواز دی، ناگ نے اوپر سے سیڑھی پھینک دی۔ امبر سردار اور ماریا کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر جہاز پر آ گیا۔ خزانے کو کیبن میں رکھ دیا گیا۔ سردار نے ناگ کی ٹانگ کا زخم دیکھا تو بولا، تیر میں زہر لگا ہوا تھا، مگر میں حیران ہوں کہ زخم پر زہر نے بالکل اثر نہیں کیا، زخم اچھا ہو رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ امبر ہنس کر بولا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ شخص بھی ایک آسمانی روح ہے، اس پر زہر اثر نہیں کرتا۔ سردار نے کہا، تم لوگ آسمانی روحیں ہو، ہم سے بڑی بھول ہو گئی، تم سے مقابلہ کر بیٹھے، اب ہمیں اجازت دو کہ ہم واپس اپنے قبیلے میں چلے جائیں۔ امبر بولا، ہاں تمہیں اجازت ہے۔ سردار اور اس کے ساتھیوں نے جھک کر امبر اور ناگ کو سلام کیا اور جہاز پر سے اتر کر جنگل میں غائب ہو گئے۔ امبر نے ناگ کے زخم کو تازہ گرم پانی سے دھو کر ایک ایسی دوائی لگائی جس نے اس کے زخم دوسرے دن تک اچھا کر دیا۔ اب وہ جہاز کے عرصے پر گھومنے پھرنے لگا۔ شام کو کہنے لگا، میرا خیال ہے اب ہمیں یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ امبر نے کہا، کیوں نہیں؟ اب ہمارا یہاں کوئی کام نہیں۔ ماریا بولی، ہمیں رات اسی جگہ آرام کرنا چاہیے، کل صبح چلیں گے، آج ہوا بھی نہیں ہے۔ وہ رات انہوں نے کھاڑی میں ہی آرام کیا۔ اگلے روز صبح بڑی خوشگوار اور کچھ تیز ہوا چل رہی تھی۔ جہاز کا لنگر اٹھا کر بادبان کھول دیے گئے۔ بادبانوں کے کھلتے ہی جہاز چل پڑا۔ دوپہر تک وہ کھاڑی میں سے نکل کر کھلے سمندر میں پہنچ چکے تھے۔ موسم بڑا صاف تھا، آسمان پر بادلوں کا ایک بھی ٹکڑا نہیں تھا، ہوا خوب چل رہی تھی۔ جہاز بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ ان کی منزل عرب کا ملک تھا۔ سمندر میں وہ ایک ہفتے تک سفر کرتے رہے۔ اس عرصے میں انہیں رستے میں کوئی بھی تجارتی یا مسافر برادر جہاز نہ ملا۔ 8ویں روز انہیں ایک بادبانی جہاز نظر آیا جو ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک پل کے لیے رک گیا۔ امبر اور ناگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ جہاز کیوں رک گیا ہے۔ وہ عرصے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ رکے ہوئے جہاز کے عرصے پر اس کا کپتان نمودار ہوا۔ اس نے پوچھا، یہ جہاز کہاں جا رہا ہے؟ امبر نے کہا، ہم بصرے کی جانب جا رہے ہیں۔ جہاز کے کپتان نے کہا، وہاں تو بڑا قتل عام ہو رہا ہے، وہاں جانے کا خیال ترک کر دو۔ میں نے جہاز کو اسی لیے روکا تھا کہ تمہیں خبردار کر لوں، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ تم لوگ بصرے کی طرف جا رہے ہو۔ ناگ نے پوچھا، بصرے میں کس کا قتل عام ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ کپتان نے کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں کہ جنگیز خان کے ساتھی ظالم اٹیلا نے اپنے لشکر کے ساتھ بغداد اور شام کے ملکوں پر حملہ کر دیا ہے۔ اس نے ہر جگہ قتل کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ امبر نے کہا، اٹیلا کس جگہ رہتا ہے؟ کپتان بولا، اٹیلا اس وقت بغداد شہر میں ہے، وہ وہاں کا حکمران بن بیٹھا ہے۔ امبر نے پوچھا، بصرے میں قتل عام کون کر رہا ہے؟ کپتان نے کہا، بصرے میں اس کا ایک گورنر چیلا ہے جو وہاں چن چن کر لوگوں کی گردنیں اڑا رہا ہے۔ امبر نے کہا، تمہارا شکریہ کپتان، تم نے عین وقت پر ہمیں باخبر کر دیا۔ اب ہم بصرے نہیں جائیں گے بلکہ یہاں ہی سے اپنا رخ افریقہ کی طرف کر لیں گے۔
کپتان بولا ہاں اسی میں خیریت ہے، کیونکہ بصرے کی بندرگاہ پر جہاز کو لوٹ کر اس کے مسافروں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ کپتان اپنے جہاز کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ ناگ نے امبر سے کہا، امبر بھائی کیا سچ مچ تم نے بصرے جانے کا ارادہ بدل لیا ہے؟ امبر زور سے ہنس پڑا، ہرگز نہیں، ہم بصرے ہی جائیں گے۔ ماریا بولی، مگر تم کپتان سے تو کہہ رہے تھے کہ تم بصرے کی بجائے افریقہ جاؤ گے۔ امبر نے کہا، اسے میں یہ نہ کہتا تو وہ ہم دونوں کو پاگل سمجھتا کہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اسے کیا خبر کہ ہم کون ہیں، اور موت کے منہ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ موت ہمیں ایک کھیل معلوم ہوتی ہے۔ ناگ نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن اٹیلا کوئی بڑا ہی سنگ دل ظالم سردار معلوم ہوتا ہے، جس نے لوگوں کے دلوں سے چنگیز خان کی یاد کو بلا دیا ہے۔ امبر نے کہا، ہاں ناگ، یہ قوم ہن کے وحشی قبیلے کے لوگ ہیں، انہیں اپنی زمینوں پر کھانے کو نہیں ملتا، اسی لیے یہ ان شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ بغداد اور شام میں مسلمانوں کی خوشحال تہذیب کی بڑی شہرت تھی، شاید یہ بادشاہ عیش و عشرت میں پڑھ کر کمزور ہو گئے ہیں، جو اٹیلا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مسلمان تو ایک بہادر قوم ہے اور رومی تک اس سے ڈرتے ہیں۔ ماریا بولی، ایسا ہی ہوگا، لیکن ہمیں وہاں جانے کی اب کیا ضرورت ہے؟ میرا مطلب ہے جس شہر میں حالات خراب ہوں وہاں جانا عقل مندی نہیں ہے۔ امبر نے ہنس کر کہا، ماریا بہن میں حیران ہوں کہ تم ڈر رہی ہو، مجھے تو تم سے بڑی بہادری کی توقع تھی۔ ماریا نے کہا، امبر بھائی، میں بہادر عورت ہوں، میں ڈرتی نہیں، لیکن کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ آخر ہم خطروں کے پیچھے کیوں بھاگتے پھرتے ہیں۔ امبر نے کہکا لگا کر کہا، ماریا بہن، خطروں کا مقابلہ کرنا ہی زندگی ہے، میں تو پیدا ہی خطروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوا ہوں، میں تو ساری زندگی اسی طرح خطروں کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ ہاں، اگر کبھی ایسا وقت آیا کہ دنیا میں خطرے کم ہو گئے تو پھر اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ناگ نے کہا، امبر بھائی کا خیال ٹھیک ہے ماریا بہن، جس زندگی میں خطروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو، بھلا وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟ کمزور انسان کی زندگی سے تو موت بہتر ہے، انسان کو اس دنیا میں طاقتور بن کر رہنا چاہیے۔ ماریا ہنس کر بولی، تم لوگ تو خام ہاں میرے پیچھے پڑ گئے ہو، میں نے تو یوں ہی مذاق میں ایک بات کہی تھی، بھلا میں نے کبھی خطروں سے منہ موڑا ہے؟ میری اتنی لمبی زندگی تمہارے سامنے ہے، ہمیشہ ہر مشکل اور ہر خطرے میں تمہارے ساتھ رہی ہوں، ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ امبر نے کہا، ہاں بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ایک بہادر عورت ہو، ہم تمہاری بہادری اور دلیری کی قائل ہیں، میرا خیال ہے اب ہمیں جہاز کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ناگ بولا، ضرور ضرور۔ امبر نے لنگر اٹھا دیا اور جہاز آگے روانہ ہو گیا۔ 2 روز اور 2 راتیں وہ سمندر میں سفر کرتے رہے۔ 10ویں روز شام کو انہوں نے آسمان پر بگلوں کو اڑتے دیکھا۔ یہ وہ پرندے ہیں جو سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ ملا کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر ملاحوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ ساحل قریب ہے۔ امبر نے بگلوں کی قطار کو دیکھ کر کہا، ہم بصرے کی بندرگاہ پر پہنچنے ہی والے ہیں۔ ناگ نے کہا، امبر، ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اٹیلا کے سپاہی ہمارے خزانے پر ضرور قبضہ کر سکتے ہیں، اس خزانے کو ہم کہاں چھپاتے پھریں گے؟ تم ذرا دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں میرے دل میں موجود ہیں، تم فکر مت کرو۔ 11ویں روز صبح کو انہیں دور بصرے کے ساحل پر اگے ہوئے کھجوروں کے درخت کے جھنڈ نظر آئے۔ خلیج فارس کے پانیوں میں سے گزرتے ہوئے وہ بصرے کی بندرگاہ پر پہنچنے ہی والے تھے۔ ایک پہر دن چڑھے جہاز بصرے پہنچ گیا۔ بصرے کی بندرگاہ ایک چھوٹی سی بندرگاہ تھی، جہاں ادھر ادھر چند ایک پرانی قسم کے جہاز کھڑے تھے۔ امبر اور ناگ اپنے جہاز کو بندرگاہ کے اندر لے گئے اور ایک طرف کنارے کے قریب لنگر پھینک دیا۔ بان لپیٹ دیے گئے، انہوں نے سیڑھی نیچے پھینکی اور اترنے کی تیاری کرنے لگے۔ ماریا کو انہوں نے جہاز میں ہی رہنے دیا، وہ شہر میں اتر کر وہاں کے حالات معلوم کرنا چاہتے تھے۔ خزانے کو جہاز میں ہی تہخانے میں اچھی طرح سے چھپا کر وہاں ماریا کا پہرا لگا دیا۔ ماریا نے کہا، بھائیو، تم لوگ شہر میں زیادہ دیر مت کرنا، نہیں تو مجھے تمہاری فکر لگنی شروع ہو جائے گی۔ امبر نے کہا، ماریا بہن، ہم تمہیں جہاز میں اکیلی چھوڑ کر شہر میں زیادہ وقت نہیں لگا سکتے، ہم جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ امبر اور ناگ جہاز سے نیچے اتر گئے۔ ماریا نے سیڑھی اوپر کھینچ لی اور عرشے کے جنگلے کے ساتھ لگی امبر اور ناگ کو بندرگاہ پر جاتے دیکھتی رہی۔ بندرگاہ پر کچھ عرب مزدور کام میں لگے ہوئے تھے۔ ویسے وہاں پر ایک طرح کی دہشت سی پھیلی ہوئی تھی، جتنے لوگوں کو بندرگاہ پر ہونا چاہیے تھا اتنے لوگ وہاں نہیں تھے۔ جو عرب تھے وہ بھی ایک دوسرے کے سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ امبر نے ایک ہن قوم کے سپاہی کو دیکھا جو ایک ملازم سے ہنٹر مار مار کر کام لے رہا تھا۔ امبر نے ناگ سے کہا، یہی اٹیلا کے ہن قوم کے سپاہی ہیں، انہوں نے ہی ان شہروں پر حملہ کر کے جہاں تباہی پھیلا رکھی ہے، ہمیں احتیاط سے شہر جانا ہوگا۔ ناگ نے کہا، شہر میں جا کر ہمیں اصل حالات معلوم ہوں گے۔ کھجوروں کے باغ جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ امبر اور ناگ ان باغوں میں سے گزر کر شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر کی فصیل ٹوٹی ہوئی تھی، دیوار کے اندر ایک جگہ ان سپاہی کھڑے آنے والوں کی پڑتال کر رہے تھے۔ ناگ نے کہا، یہاں پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ امبر نے کہا، ہاں فکر نہ کرو، تم خاموش رہنا، میں بات کر لوں گا، اس قوم سے میں ایک بار پہلے بھی مقابلہ کر چکا ہوں۔
یہ کہہ کر عنبر ناگ کے ساتھ آگے بڑھا۔ چوکی پر آ کر دیکھا تو 6-7 ہون سپاہی اپنے ہونہار چہرے لیے کھڑے تھے۔ عنبر اور ناگ کو دیکھ کر ایک سپاہی نے پوچھا، تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ عنبر نے کہا، جناب ہم دونوں بھائی ہیں، ہم حکیم ہیں، بیماروں کا علاج کرتے ہیں اور جڑی بوٹیوں کی تلاش میں شہر شہر جنگل جنگل پھرا کرتے ہیں۔ سپاہی نے پوچھا، تم سمندر کے راستے سے آئے ہو کہ خشکی کے راستے سے؟ یہاں عنبر سے یہ غلطی ہوگی کہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ وہ سمندر کے راستے سے آئے ہیں، حالانکہ اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ خشکی کے راستے سے آئے ہیں۔ اس پر سپاہیوں کے کپتان نے آگے بڑھ کر عنبر کو خونی نگاہوں سے گھورا اور کہا، تمہارا جہاز کہاں ہے؟ اب عنبر کو احساس ہوا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے پھر بھی اپنے ہوش و حواس ٹھیک رکھتے ہوئے کہا، ہمارا جہاز سمندر میں بندرگاہ پر کھڑا ہے۔ کپتان نے کہا، دوسرے مسافر کہاں ہیں؟ عنبر بولا، وہ چلے گئے ہیں۔ ایک غلطی اس سے ہو گئی تھی، اب اس پر غلطی سے غلطی ہو رہی تھی۔ کپتان نے حیرانی سے پوچھا، کدھر چلے گئے ہیں؟ میں نے تو کسی مسافر کو بندرگاہ سے شہر کی طرف آتے نہیں دیکھا۔ پھر تمہارے جہاز کے مسافر کہاں ہیں؟ تم مسلمانوں کے جاسوس ہو؟ عنبر نے جھٹ کہا، نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، ہم جاسوس نہیں ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو چل کر ہمارا جہاز دیکھ لو۔ کپتان بولا، چلو دکھاؤ۔ عنبر اور ناگ جس مصیبت سے بچنا چاہتے تھے وہ ان کے سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ انہیں چل کر جہاز دکھایا جائے۔ جہاز دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ چل کر سارے جہاز کی تلاشی لیتے۔ عنبر انہیں روک بھی نہیں سکتا تھا۔ مجبور ہو کر وہ آگے آگے چل پڑا۔ کپتان نے تلوار کھینچ لی اور دوسرے سپاہیوں کو ہمراہ لے کر بندرگاہ کی طرف چلا۔ ساحل پر آ کر عنبر نے اپنے جہاز کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ ہے ہمارا جہاز جناب، ہم اسی جہاز پر آئے ہیں۔ کپتان نے کہا، مگر اس جہاز پر تو کوئی مسافر، کوئی کپتان نظر نہیں آ رہا، یہ جہاز تو بھوتوں کا جہاز معلوم ہوتا ہے۔ عنبر بولا، جناب مسافر چلے گئے ہیں، ہم اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتے کہ ہم اس جہاز پر آئے ہیں اور یہ کہ یہ مسافروں کا جہاز ہے۔ چلو ہم جہاز پر چل کر اس کی تلاشی لیں گے۔ یہ کون سا جہاز ہے کہ جو چپکے سے مسافروں کو لے کر ہماری بندرگاہ کے پانیوں میں آن کھڑا ہوا ہے اور ہمیں کانوں کان خبر تک نہیں ہوئی؟ اب تو عنبر اور ناگ کو فکر پڑ گئی کہ یہ کم بخت ہن سپاہی جہاز کی بری طرح تلاشی لیں گے اور ہو سکتا ہے خزانے پر بھی قبضہ کر لیں۔ انہیں مجبوراً جہاز پر ساتھ جانا پڑا۔ یہ سب لوگ اس وقت نیچے سے سیڑھیاں پھینک کر جہاز پر چڑھے۔ جہاز کے عرصے پر کپتان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سارے جہاز کی اچھی طرح تلاشی لیجیے اور جہاز کے کپتان کو حاضر کیا جائے۔ سپاہی جہاز میں چلے گئے۔ کپتان عنبر اور ناگ کے پاس عرصے پر بیٹھ گیا۔ وہ پوچھنے لگا، تم لوگ کس شہر سے اس جہاز پر سوار ہوئے تھے؟ اس جہاز کے کپتان کا نام کیا تھا؟ کپتان بولا۔ عنبر بولا کہ کپتان کا نام ہمیں نہیں معلوم، ہم نے کپتان سے اس کا نام نہیں پوچھا تھا۔ کپتان بولا، تو کیا اس نے تم لوگوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ بصری شہر میں ہن قوم کے سردار اٹیلا کی فوجوں کا قبضہ ہے اور وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں؟ اب ناگ بولا، نہیں جناب، ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہاں ایک بار اس نے کہا تھا کہ سنا ہے اس شہر میں کچھ گڑبڑ ہے، پر ہمیں جانا ہی پڑے گا۔ کپتان تلوار لہرا کر بولا، اس کم بخت کی یہ جرت کہ ہمارے حملے کو معمولی گڑبڑ کے نام سے پکارے، ابھی اس کی خبر لیتا ہوں، ابھی اس کی گردن اڑا کر سمندر میں پھینک دوں گا۔ اتنے میں ماچور سپاہی کیبن کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے اور بولے، کپتان نیچے کوئی بھی انسان نہیں ہے، نہ مسافر، نہ کپتان اور نہ کوئی ملاح۔ کپتان اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا جہاز افریقہ سے سفر کرتا ہوا آئے اور اس پر کوئی کپتان نہ ہو اور نہ کوئی ملاح ہو؟ سپاہی نے کہا، جناب عالی، ہم نے نیچے جہاز کا کونا کونا چھان مارا، نیچے کوئی مسافر، کوئی ملاح، کوئی انسان کہیں بھی نہیں ہے۔ کپتان نے غصے میں کہا، تم بکواس کر رہے ہو، میں خود جا کر دیکھتا ہوں، تم لوگ میرے ساتھ آؤ۔ کپتان نے سپاہیوں کو اوپر عرصے پر ہی چھوڑا اور ناگ اور عنبر کو ساتھ لے کر جہاز میں نیچے اتر گیا۔ تنگ سیڑھیوں میں سے اترنے کے بعد وہ اس کیبن میں آ گیا جس کی میز پر نقشہ پھیلا ہوا تھا۔ کپتان نے جھک کر چمڑے کے نقشے کو دیکھا، ہر شے یہاں موجود تھی، نقشہ بھی، کتب نما بھی۔ پھر اس جہاز کا کپتان کہاں ہے؟ وہ عنبر کے ساتھ دوسرے کیبن میں آ گیا۔ اس کیبن میں پانی کے مٹکے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک مٹکے کو ٹھوک بجا کر دیکھا، پھر ناگ سے پوچھا، کیا تم نے اس جگہ کسی شخص کو دیکھا تھا؟ ناگ نے کہا، ہاں جناب، میں نے یہاں کئی بار سرخ داڑھی والے کپتان کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ کپتان دونوں کو لے کر جہاز کے باورچی خانے میں آ گیا۔ یہاں چولہا ٹھنڈا پڑا تھا، صرف ایک تھالی میں تھوڑی سی پکی ہوئی سبزی پڑی تھی۔ کپتان نے حیرانی سے کہا، کسی مسافر جہاز پر اتنی تھوڑی سی سبزی نہیں پک سکتی، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس جہاز پر صرف ایک ہی آدمی سفر کر رہا تھا۔ عنبر بولا، نہیں جناب، اس جہاز پر بہت سارے مسافر تھے، ملاح بھی تھے، باورچی خانے میں باورچی بھی تھے، یہاں تو بڑی رونق لگی رہتی تھی جناب۔ ہن کپتان نے گرج کر کہا، تو پھر وہ سب کہاں مر گئے؟ عنبر نے سر ہلا کر کہا، کیا عرض کر سکتا ہوں سرکار۔ کپتان بولا، دیکھا جائے گا۔ ہن کپتان عنبر اور ناگ کو لے کر جہاز پر سے اتر آیا۔ نیچے آ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس پرسرار جہاز کو اپنی نگرانی میں لے لیا جائے۔ سپاہی ایک دم کنارے کنارے پھیل کر کھڑے ہو گئے۔
اور تلواریں لیے چل پھر کر جہاز پر پہرا دینے لگے۔ امبر نے ناگ کی طرف دیکھا۔ دونوں پریشان ہو گئے کہ خواہ وہاں کس مصیبت میں پھنس گئے، اب وہ ماریا سے ملنے اپنے جہاز پر واپس کس طرح جائیں گے۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ ہن کپتان نے کہا، تم دونوں بھائیوں کو شہر میں جانے کی اجازت ہے، لیکن خبردار کبھی بندرگاہ کی طرف واپس مت آنا، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ شکریہ شکریہ جناب۔ امبر اور ناگ وہاں سے نکل کر شہر میں آ گئے۔ وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے پتھر کے ایک چبوترے پر بیٹھ گئے۔ وہ بڑے پریشان ہو گئے تھے۔ ناگ نے کہا، امبر بھائی اب کیا ہوگا، واپس ماریا کے پاس کیسے جائیں گے؟ امبر نے کہا، یہ سوچ کر بتاؤں گا، ابھی میرے ساتھ آؤ۔ ناگ نے پوچھا، کہاں؟ امبر بولا، کہیں بھی، یہاں ہمارا اس طرح بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں۔ ان قوم کے جاسوس چپے چپے پر پھر رہے ہوں گے، میں اس قوم سے خوب واقف ہوں، جاسوسی میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ دونوں وہاں سے اٹھ کر شہر کے ایک بازار میں آ گئے۔ بازار میں کوئی زیادہ رونق نہیں تھی، کچھ عرب دکانوں پر خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ بازار میں زیادہ تر ان قوم کے سپاہی گھوم پھر رہے تھے۔ امبر اور ناگ چلتے چلتے ایک خالی دکان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ دکاندار نے غور سے دونوں کو دیکھا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ امبر نے اسے پوچھا، بھائی کیا اس شہر میں کوئی ایسی کارواں سرائے مل سکتی ہے جہاں ہم لوگ رات بسر کر سکیں؟ دکاندار نے پوچھا، تم کون لوگ ہو، کہاں سے آئے ہو؟ پہلے میں نے تمہیں کبھی بسرے میں نہیں دیکھا۔ امبر نے کہا، ہم دونوں بھائی ہیں، ہم جڑی بوٹیوں کی تجارت بھی کرتے ہیں اور بیماروں کا علاج بھی کرتے ہیں۔ ہم ملک افریقہ سے یہاں آئے ہیں اور بسرے میں کچھ روز ٹھہر کر یہاں جڑی بوٹیوں کی تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ عرب دکاندار تعجب سے بولا، کمال ہے تم لوگوں کی عقل پر، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس شہر کی حالت کیا ہے؟ بہرحال تم جانو تمہارے کام جانے۔ ہاں، یہاں سے آگے جا کر ایک گلی آتی ہے، اس گلی کے آخر میں ایک سرائے ہے۔ شکریہ۔ امبر اور ناگ آگے چل پڑے۔ بازار میں کچھ دور جانے کے بعد بائیں ہاتھ کو ایک گلی جاتی تھی۔ دونوں اس گلی میں گھوم گئے۔ یہ گلی جہاں جا کر ختم ہوتی تھی وہاں سرائے کا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا، جس کے باہر ایک حبشی غلام سبز رنگ کی پگڑی باندھے بیٹھا تھا۔ امبر نے جا کر کہا، ہم مسافر ہیں، کیا یہاں ٹھہرنے کو جگہ مل جائے گی؟ حبشی غلام نے مسکرا کر کہا، کیوں نہیں، آپ اندر تشریف لے جائیں۔ بسرے میں داخل ہونے کے بعد یہ پہلی مسکراہٹ انہیں نظر آئی تھی۔ انہیں کچھ تسلی ہوئی اور وہ سرائے کی ریوڑی میں سے گزر کر دلان کے تالاب کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ یہاں دانی طرف قلین پر سرائے کا بوڑھا مالک بیٹھا تھا۔ امبر اور ناگ نے جا کر اسے ادب سے سلام کیا اور کہا، وہ مسافر ہیں، بسرے میں سیر و سیاحت کے لیے آئے ہیں، انہیں کچھ روز یہاں قیام کرنا ہے اور کوٹھری کی ضرورت ہے۔ سرائے کا مالک کہنے لگا، ہمارے پاس صرف ایک کوٹھری مغرب کی طرف ہے، مگر اس کا کرایہ دگنا ہوگا، اس لیے کہ لوگوں نے سراؤں میں رہنا چھوڑ دیا ہے۔ امبر نے کہا، ہمیں منظور ہے۔ امبر نے جیب میں سے سونے کی 4 اشرفیاں نکال کر سرائے کے مالک کی ہتھیلی پر رکھ دی اور کہا، ہمیں ہماری کوٹھری میں پہنچا دیا جائے۔ ایک غلام نے امبر اور ناگ کو سرائے کی کوٹھری میں پہنچا دیا۔ دروازہ بند کر کے وہ چوکی پر بیٹھ گئے۔ ناگ نے کہا، اب کیا ہوگا بھائی، ماریا کے پاس ہم کیسے جائیں گے؟ وہاں تو زبردست پہرا لگ گیا ہے، ہم تو بڑی بری مصیبت میں گر گئے ہیں۔ امبر بولا، مجھے سوچنے دو، غور کرنے دو، کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ خزانہ بچ گیا ہے، مجھے اس کی زیادہ خوشی ہے۔ وہ دیر تک باتیں کرتے رہے، کوئی ایسی ترکیب پر غور کرتے رہے جس سے وہ واپس اپنے جہاز پر جا سکیں۔ انہوں نے سوچا کہ بہتر تھا وہ ماریا کو بھی ساتھ لے آتے، لیکن پھر خزانے کی رکھوالی کون کرتا؟ جو ہوا تھا ٹھیک تھا، صرف امبر کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ سمندر کے رستے آئے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ وہ خشکی کے رستے آئے ہیں تو ہن کپتان ان پر کبھی شک نہ کرتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ تو پیارے لسنرز، لاش کے ٹکڑے کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ نیکسٹ نیو کہانی تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔